آپ سن رہے ہیں سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک. جی پروگرام سری نگر ہائی وے کے ساتھ میں ہوں آپ کی RJ اقرا رفیق. جی مائک آن ہونے کے ساتھ ساتھ کیمرہ بھی آن ہو گیا ہے اور ہم آ گئے ہیں فیس بک پر لائیو. اور جی اب آپ ہمیں ریڈیو پر سننے کے ساتھ ساتھ اب آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جی آپ ہمیں وہاں پہ کامنٹس کر سکتے ہیں. کامنٹس کے ذریعے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی کون ہمیں کہاں سے سن رہا ہے. اور جی سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو جی ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ جی ہمیں آگے کس چیز پر بات کرنی چاہیے. ہمیں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جس پر بات ہونا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس پہ کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، تو وہ بھی ہمیں کامنٹس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں. ہم اس چیز پر بھی جو ہے وہ ضرور بات کریں گے. ضرور ہم اپنے پروگرام میں وہ چیز بھی شامل کریں گے. جی اسی کے ساتھ آج ہم نے بات کی تھی کہ اچھا نوجوان جب مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، جب ایسے کام کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے، جب ہم دوسروں کے کام کرتے ہیں تو ان میں سٹریس کم ہوتا ہے. ان کی اوور تھنکنگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک پازیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آنے لگ جاتی ہیں. تو وہ پروڈکٹیو کام کرنے کی ان کی سوچ بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو ہم جب ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں تو ہم خود بخود جو ہے وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اور جب ہم جیسے کہ آج ہم نے بات کی کہ سوسائٹی میں جو ہے، معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں. جب ایک نوجوان ہوتا ہے، ایک انسان ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا مسائل ہیں، کہاں کیا ناانصافی ہو رہی ہے، کہاں پر کیا غلط ہو رہا ہے، جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ انہیں بولنا چاہیے. تو ایک سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا ہر انسان یوز کر رہا ہے. سوشل میڈیا بچہ جو ہے، بچوں سے لے کے بڑوں تک جو ہے وہ سب یوز کر رہے ہیں. تو آپ اس کا پازیٹیو استعمال کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایک اچھا میسج دیں. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پر سب کو بتائیں، کہ موٹیویٹ کریں سب کو کہ ہاں جی وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اور وہ جو ہے اس چیز میں حصہ لیں، انہیں پتہ چلے کہ ہاں جی ہمارے مائنڈ میں نا ہمیشہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ غلط ہو گیا، وہاں پر وہ غلط ہو گیا. تو جب ہم ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، آج ہم نے جیسے کہ آج ہم بات ہی اسی چیز پر کریں کہ نوجوانوں میں جو ہے وہ رضاکارانہ خدمات کا جو ہے یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے. یہ چیز ان میں ہونی چاہیے کہ وہ کسی انسان کی بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ مدد کریں. تو ان میں جب یہ چیز پیدا ہوگی تو ان کی زندگی جو ہے، ان کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے انسان کی زندگی کو بھی بہتر بنائیں. ہم ہمیشہ اپنا سوچتے ہیں. اور خیر آج جو ہے، آج آپ جائیں گے، ہر نوجوان جو ہے، یوتھ جو ہے، وہ ڈگری لے کر جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کا سوچ رہی ہے. یوتھ آج سوچ رہی ہے کہ ہم نے ایک بار ڈگری لے لیں. یونیورسٹیز میں آپ جائیں جیسے کہ وہاں پر یوتھ کے مائنڈ میں جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں کہ ہم ایک بار ڈگری لے لیں اور ہم اس ملک سے باہر چلے جائیں گے، ہم باہر چلے جائیں گے، ہم باہر جا کے کمائیں گے. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر کچھ کیوں نہیں ہے؟ جب ہم خود کوئی بزنس نہیں کر رہے ہیں، جب ہم خود کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی نہیں بہتر بنا رہے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے کچھ بہتر نہیں کر رہے ہیں، تو تب تک کوئی بھی چیز جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی ہے. جب ہم کچھ کام کریں گے، جب ہم اچھا کرنے کا سوچیں گے، تبھی جا کر جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہوگا. اور آج کل یوتھ کا یہی ہے کہ وہ بس سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہماری ڈگری جو ہے وہ پوری ہو جائے اور ہم اپنے ملک سے جو ہے وہ باہر چلے جائیں، تو باہر جا کے کمائیں گے. ہر انسان جو ہے وہ صرف اپنا سوچ رہا ہے، صرف اپنی سوچ ہے سب کو. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کا سوچیں، ہم ان بچوں کا سوچیں جہاں اچھا ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں گھر سے، دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ہمیں تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا مسائل ہیں.
ہمیں پہلے اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے، معاشرے میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، معاشرے میں ناانصافی بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کو ایک پلیٹ فارم آپ کو ملا ہوا ہے، سوشل میڈیا ملا ہوا ہے، وہاں آپ جو ہے وہ ہر بات کر سکتے ہیں، وہاں آپ ہر چیز کو لے کے چل سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ شروع ہو جائیں کہ یہاں پہ اس نے یہ غلط کر دیا، اس نے وہ غلط کر دیا۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ ایک وہ ہوتا ہے نا ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے بندہ جو ہے وہ کسی سے بات کرتا ہے، تو آپ نے اس طرح سے جو ہے اگر آپ کو سوشل میڈیا ملا ہوا ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے آپ کو ملا ہوا ہے جہاں پر آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر آپ تمیز کے دائرے میں رہ کر ایک اچھی بات کریں، ایک پروڈکٹیو سوچ کو لے کے آئیں، ایک ایسا کام کریں جس سے کہ لوگ انسپائر ہوں آپ سے، لوگ خوش ہوں کہ ہاں جی اس بندے نے یہ بات جو ہے وہ بہت اچھی کی ہے۔ اور ویسے بھی ہم جب بچے ہوتے ہیں، بچوں کو شروع سے سکھانا چاہیے کہ ہاں جی انہیں کیا کام کیسے کرنا چاہیے، انہیں کیسے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں جو ہیں نا ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی دے دینی چاہیے۔ جیسے گھر کا کوئی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، بچوں کو دے دی کہ بیٹا تم نے آج یہ کام کرنا ہے، تم جاؤ باہر سے یہ کام کر کے آؤ، تو ہمیں شروع سے ہی بچوں کو جو ہے وہ ذمہ دار بنانا چاہیے، تاکہ کل کو وہ جب بڑے ہوں، جب باہر نکلیں تو انہیں ذمہ داری کا احساس ہو۔ اور معاشرے میں کہتی ہوں کہ احساس ذمہ داری کا ہونا جو ہے وہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہماری یوتھ میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی چیز جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکیں گے، وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اچھا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ذمہ داری کا احساس ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود پڑھیں لکھیں، ڈگریاں حاصل کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پڑھیں لکھیں اور جو اپنا ملک ہے اس کے کام آئیں، اپنے شہر کے کام آئیں، اپنے لوگوں کے کام آئیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب اس سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بس ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں گے، ہم کیسے کریں گے، لیکن آپ کے پاس جتنا ہے آپ اتنا تو دے دیں نا۔ آپ کے پاس جتنا ہو سکتا ہے، چاہے آپ کسی کو کھانے کے لحاظ سے مدد کر دیں، کسی کو راشن دے سکتے ہیں، کسی کو کپڑوں کے لحاظ سے آپ مدد کر دیں، کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ ڈونیٹ کر دیں، کسی کو دے دیں، تو اس سے بھی کسی کی جو ہے وہ کافی حد تک مدد ہو سکے گی۔ ہمیں جو چیزیں جو ہیں وہ بیکار لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، لیکن وہ اگلے انسان کے لیے بہت یوزفل ہوتی ہیں، اگلے انسان کے لیے وہ چیز اتنی کام والی ہوتی ہیں کہ جب ہم اس انسان کو دیتے ہیں تو وہ انسان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم ایسے کام کرتے ہیں اور اگلا انسان ہماری وجہ سے مسکراتا ہے، اس کے چہرے پر ہماری وجہ سے جو ہے وہ ایک دم سے مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو وہ ہمیں بھی دل میں ہمیں بھی اتنا سکون اس چیز سے مل رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی اتنی زیادہ خوشی اس چیز سے مل رہی ہوتی ہے کہ وہ انسان ہماری وجہ سے مسکرایا ہے، وہ انسان ہماری وجہ سے خوش ہوا ہے، تو ہم دل میں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جو چیز ہے جو کہ میں کہتی ہوں کہ اس چیز پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اس چیز پر سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اور وہ بات یہ ہے نا کہ اگر کوئی انسان کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے، پیسے کے لیے آتا ہے، کپڑے کے لیے، کھانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آتا ہے آپ کے پاس، اور آپ اس کو ایک دم سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو نہیں ہو سکے گا، ابھی تو نہیں ہو سکے گا، بعد میں پھر کبھی آئیے گا، پھر کبھی دے دیں گے، چاہے وہ آپ کی جان پہچان کا ہو، چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے کوئی غیر ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس انسان نے آپ کو چنا ہے مدد کے لیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس انسان کی مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے اس انسان کی مدد کا، تو جب آپ اس کے منہ پر نہ کر دیتے ہیں تو آپ سوچیں گے یہ کتنا بڑا گناہ آپ کرتے ہیں کہ آپ اس انسان کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ آپ پوری کوشش کیا کریں کہ تھوڑی سی بھی ہو سکے اگر تو اس انسان کی مدد جو ہے وہ آپ کر لیا کریں۔ اور ہمارے سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک سوچ بن کے رہ گئی ہے کہ میں اکیلا جو ہے وہ کیسے کروں گا، سب مل کے کریں تو میں کروں گا، اکیلے کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ باقی سب بھی قدم اٹھائیں گے۔ جب ایک کوئی انسان ہی جو ہے وہ ادھر ہی بیٹھ جائے گا، وہ بولے گا کہ دوسرا کرے پھر میں کروں گا، دوسرا سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ تیسرا انسان کرے پھر میں کروں گا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سوسائٹی کو جو ہے وہ بہت خراب کر رہی ہیں، بہت کہتے ہیں نا کہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگ اس چیزوں سے کہ بھئی یہ تو بہت غلط ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈ کریں کہ دوسرا انسان کرے تو پھر اس کو دیکھ کے میں وہ کام کروں گا۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، صفائی کا خیال بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی ریڈیو پر بات کی ہے کہ ہم لوگ صفائی کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ باہر کے ملکوں پہ جاتے ہیں تو باہر کے ملکوں میں جا کے، کنٹری میں جا کے ہم بولتے ہیں کہ کتنا صاف ستھرا ہے، یہاں کے لوگ کتنے صاف ہیں، سڑکیں کتنی صاف ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں جو ہے یہ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے شہر میں بلکہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا گندا ہے، سڑکیں گندی ہیں، گلیاں گندی ہیں۔ تو وہ گندی کی کس نے ہے؟ وہ ہم لوگ خود کرتے ہیں گندی، وہ باہر کے لوگ آ کے گندی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ خود جو یہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ گندی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، گلی میں کہیں کوڑا کچرا پڑا ہوگا، ہم اپنے گھر کا کوڑا کچرا جا کے وہاں پر پھینک دیں گے، ہم نہیں سوچیں گے کہ اس کے پاس کسی کا گھر ہے، اس کے گیٹ لگا ہوا ہے، اس کے پاس وہاں کسی کا گھر ہے، اندر کوئی انسان تنگ ہوگا اس چیز سے، اس کے گھر کے باہر جو ہے ہم گندگی پھینک رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت غلط ہیں، اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔